السلام علیکم، پایا تخت آج کے 8ویں ایپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے۔ یہاں پر سلطان پوچھتے ہیں کہ وہ حرم نامی شخص کیسے بھاگا، تو عمر بتاتا ہے کہ وہ ایک بکسے میں بند تھا اور جب ہم نے اس کو اوپر کھینچا تو وہ نیچے گر گیا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اس کو پکڑو۔ یہاں پر دوسری جانب محمود پاشا اپنے گھر آتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، ان کا بیٹا اندھیرے میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ تم اندھیرے میں کیوں بیٹھے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ وہ کہتے ہیں کون سا سرپرائز؟ وہ کہتے ہیں آپ کے لیے ایک مہمان آیا ہے، آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ اس کو محمود پاشا کو نیچے لے کے جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ حرم نامی شخص وہاں پر بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ وہاں پر دوسری جانب سلطانہ کے بھائی کو ایک خط موصول ہوتا ہے اور وہاں پر کچھ سپاہی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کے گھر کی تلاشی لینی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لے لو۔ وہاں پہ دوسری جانب محمود پاشا کے گھر بھی سپاہی آتے ہیں تلاشی لینے کے لیے۔ محمود پاشا کہتا ہے کہ میرے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سلطان معظم کا حکم ہے، ہمیں تلاشی لینی ہوگی۔ محمود پاشا اسے چھپا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم تلاشی لے سکتے ہو، لیکن تم عمر نامی شخص کو کہتے ہیں کہ تم اندر نہیں جا سکتے۔ وہ سب تلاشی لیتے ہیں لیکن انہیں کچھ نہیں ملتا، کیونکہ پہلے ہی محمود پاشا نے اسے حرم نامی شخص کو چھپا دیا تھا۔ وہاں پر سلطانہ آ جاتی ہیں اور انہیں وہاں سے جانے کے لیے کہتی ہیں۔ وہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پر دوسری جانب جب صبح کے ٹائم سلطان معظم اپنی میز پر ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں تو سلطانہ ان کو کچھ کھانا پروستی ہیں۔ وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ وہاں پر دوسری جانب سلطان کی بہن سلطانہ کہتی ہیں کہ آپ نے میرے گھر سپاہی بھیجے، خیریت تھی؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم کچھ ڈھونڈ رہے تھے، ایک حرم نامی شخص ہے، اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں نہیں تھا۔ وہاں دوسری جانب سلطان معظم کعوہ نوش کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر عبدالقادر سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا، جس دن تم رات کو باہر گئے تھے تمہارے ساتھ کون تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ماموں تھے۔ وہ سلطان کو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ پھنس جاتے ہیں۔ اگر وہ سچ بولتے تو محمود پاشا انہیں ان کا سچائی میں سلطان معظم کو بتا دیتے۔ وہاں پر سلطان غصے کی حالت میں جاتے ہیں تو سلطانہ عبدالقادر کو تھپڑ مار دیتی ہیں۔ وہاں پر سلطانہ کا بھائی سفارت خانے میں سیاسی پناہ لے لیتا ہے۔ وہاں پر سلطان معظم کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ سلطانہ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کا بھائی بے گناہ ہے تو اس نے وہاں پر سیاسی پناہ کیوں لی؟ سلطانہ یہ سن کر تھوڑا سا گھبرا جاتی ہیں۔ وہاں دوسری جانب محمود پاشا اور حرم نامی شخص اپنے گھر بیٹھے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کیسے سلطان کو بے وقوف بنایا، اور دیکھنا سلطان معظم کو ہٹا کر تخت پر میں بیٹھ جاؤں گا۔ وہاں پر دوسری جانب سلطانہ اپنے بیٹے کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بیٹا، میں نے آپ کو تھپڑ نہیں مارنا تھا، لیکن میں اس ٹائم غصے کی حالت میں تھی۔ وہاں دوسری جانب حرم سفارت خانے میں داخل ہوتا ہے اور وہاں پر سلطان کے کچھ جاسوس دیکھ لیتے ہیں۔ وہاں پر سلطان معظم کی بہن ان کے پاس آتی ہے۔ سلطان معظم بتاتے ہیں کہ میری دوسری بیوی محل آ رہی ہیں، آپ کو ان کا استقبال کرنا ہوگا اور ان کے آنے تک آپ کو محل کا سارے کام کاج سنبھالنے پڑیں گے۔ وہاں پر سنیہا سلطان محل میں جاتی ہیں اور سب نوکرانیوں کو اکٹھا کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آج سے حرم کی ذمہ داری میری ہے، سب کو بڑا دھیان سے کام کرنا ہوگا۔ اب جب تک سلطان معظم کی دوسری بیوی نہیں آتی میں آپ کو کام بتاؤں گی اور کوئی بھی میری خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور جو میں کہوں گی وہی کرنا پڑے گا۔ اب جو نظام چل رہا تھا وہ گیا، اب جو نظام میں بتاؤں گی وہ چلے گا۔ وہاں پر دوسری جانب سنیہا سلطان بیدار سلطان کے پاس آتی ہیں اور انہیں تکلیف پہنچانے والی باتیں کرتی ہیں۔